علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احکامی آیات کے حوالے سے اس سلسلے کا 12واں حصہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کے بالکل ابتدائی دور کے فرض ہونے والے احکامات ہیں، اور جوں جوں اسلام ترقی کرتا گیا ان کی اہمیت بڑھتی گئی۔ سورہ بقرہ میں اکثر احکام کے نزول کے ساتھ نماز قائم کرنے کی تاکید کی گئی، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ اسلام کے ایسے ارکان ہیں جن سے ظاہر و باطن کی اصلاح ہوتی ہے۔ نماز قائم کرنے کے نتیجے میں ایک مسلمان ذاتی طور پر بھی کامیاب ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اسلام دشمن قوتوں کی مخالفت پر قابو پانے کے لیے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس سے مسلمانوں کی روحانی اور اخلاقی تربیت ہوتی ہے، جو ایک طرف تو مخالفین کی شرارتوں سے اس کو محفوظ رکھتی ہے اور دوسری طرف ایک جماعت کی حیثیت سے بنیان مرصوص بنا دیتی ہے، جس سے اسلام مخالف ہر طاقت دہشت زدہ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کو دین کی بنیاد، تربیت اور اصلاح کی اساس اور قوت و طاقت کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے، اور باقی تمام چیزوں کو ان کے تابع کیا گیا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ نماز اس کے حق کے مطابق دل کی پوری رضامندی سے قائم کی جائے اور زکوٰۃ کو تاوان نہ سمجھائے۔ یہ محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی، دنیا میں بھی اس کی برکت ظاہر ہوتی ہے اور آخرت میں کامیابی کا دار و مدار بھی انہی پر ہے۔ جو اعمال خیر جس درجے کے خلوص کے ساتھ اس کے حق میں رعایت رکھتے ہوں ادا کیے جائیں گے، ان تمام اعمال کا اجر آخرت میں پورا پورا دیا جائے گا۔ انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، ہر شے اس کی نگاہ میں ہے، اس لیے کسی نیکی کے ضائع ہو جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔